السلام علیکم. منگل یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے. ناظرین، پاکستان میں حکومتوں پہ تو ہمارے عوام جو ہے تنقید کرتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا وتیرہ صرف یہی ہوتا ہے تنقید در تنقید. پاکستان کی عسکری قوتوں پہ، پاکستان کی مسلح افواج پہ بھی تنقید کی جاتی ہے کہ جناب یہ بجٹ کھا گیا، اتنا بجٹ لے گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پھر پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر بھی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ بھیج دیا، اور اس کو امریکہ نے کہا یوں کر دو، اور دوسرے ممالک کو بھیج دیا، اور یہ ہمیں یہ پروگرام کے لیے جو یہ فلاں سیاستداں آیا ہے تو یہ ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. مگر اب یاد رکھیے، پاکستان میں آج ایٹم بم نہیں ہوتا تو موجودہ حالات ایسے ہیں کہ یہ ممالک جن پہ بمباری ہو رہی ہے، آج پاکستان پہ بھی اسی قسم کی بمباری ہو رہی ہوتی. پاکستان واحد ایٹمی اسلامی طاقت ہے جس کی ایٹم بم سے خوفزدہ ہیں ممالک جو پاکستان کے مخالف ہیں، اور پاکستان میں جو جارحیت کی کرنے کی نظر رکھے ہیں یا کوشش کرتے ہیں، وہ بھی اس بات سے خوفزدہ ہیں. حالیہ یہ ایران اور جو اس کی جنگ ہو رہی ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان اگر میزائل کی صلاحیت، پاکستان اگر ایٹمی قوت نہیں ہوتا، پاکستان کے پاس ہماری جدید فوج اور اکوپمنٹ سے، جدید آلات سے واقف نہیں ہوتی، یا یہ ہائی ٹیکنالوجی حاصل نہیں کی ہوتی جو جدید خطوط پہ جس نے استوار کیا ہوا ہے ہماری مسلح فوج کو، مسلح بحریہ کو، مسلح فضائیہ کو، تو انڈیا کو جو خفت اٹھانا پڑی گزشتہ جنگ میں، انڈیا ہارا، اس کے جہاز گرے. وہ پاکستان نے جس طریقے سے اپنی ٹیکنالوجی وہ اپنے یہاں تیار بھی کرتا ہے، دوسرے ممالک سے بھی وہ اسلحہ لیا ہے، وہ چیزیں لی ہیں جو اس میں دوست ممالک بھی ہیں پاکستان کے، اور پاکستان کے یعنی کہ وہ ممالک بھی ہیں جس سے پاکستان جن سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. تو ان ممالک سے بھی پاکستان ایٹمی طاقت نہیں ہوتی. آج پاکستان کی تو حالت آپ دیکھتے کہ یہاں بمباری یہاں بھی ہو جاتی، یہ حقیقت ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جذباتی طور پر میں بات کر رہا ہوں، مگر یہ پاکستان کی مسلح فوج نے، ہماری منظم فوج، اس کو تقسیم کرنے کی کوشش ہوتی ہے. یہ تخریب کار گروہ، جو عسکری گروہ بنے ہوئے ملیشیا جیسے BLA والے، فتنہ الخوارج، اور یہ دوسرے جو ہیں ہمارے جو بنے ہوئے کہ فلاں دیش کا سندھی وہ فلانی فورس، اور یہ یہاں تو یہ تمام جو لوگ ہیں اس کی پاکستان میں جو ہیں ایک مٹھی پر عناصر ہیں. پاکستان کا یعنی کہ محب وطن سندھی، محب وطن پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ ہے، محب وطن بلوچ مسلح افواج کے ساتھ ہے، محب وطن پنجابی، پورا KPK کے عوام. یہ ایک فوج ہے، اور جیسے ملک کی فوج مضبوط ہو، اس پہ حملہ کرنے کے کئی بار آدمی سوچتا ہے کوئی ملک، کوئی دشمن ملک. تو پاکستان کی آپ دعا کریں کہ آپ کی فوج اتنی مضبوط ہے. آپ دیکھیے جن ممالک میں فوج کمزور ہوئی، آج وہاں حصے بکھرے ہو گئے. یہی کوشش آج ایران میں ہو رہی ہے. امریکہ رجیم چینج نہیں کرا سکا ہے تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ایران کے بھی حصے بکھرے ہو جائیں. بلوچستان والے الگ، کردستان والے الگ لے لیں، خوزستان والے الگ لے رہے ہیں، اس طرح سے. اب وہاں اس کی نئی پلاننگ یہ ہے. بہرحال پاکستان میں یہ پلاننگ یہ بھی ہو جاتی، مگر پاکستان ایٹمی قوت ہے، ایٹمی قوت سے سب خوفزدہ ہیں. اور پاکستان کی ایٹمی قوت کے ساتھ ساتھ پاکستان جدید یعنی کہ جو آرمی کی جو سہولتیں ہوتی ہیں، دفاعی سہولتیں، اس سے آراستہ ہے. تو کہتے ہیں نا بجٹ بہت لگتا ہے، آرمی کھا جاتی ہے. بھائی کھاتی ہے تو آپ کے ملک کو بچاتی بھی ہے. سینے پہ گولیاں بھی کھاتے ہیں ہمارے سپاہی بھی کھاتا ہے، جنرل بھی کھاتا ہے. سب کی تصویریں آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، جو بلوچستان میں جو قربانیاں دی ہیں فوج نے. ہمارے KPK میں آج طالبان، وہ جو جن سے رشیا کی فوج کو بھگا دیا، امریکہ کی فوج کو، آج پاکستان سے اپنی چوکیاں چھوڑ کے بھاگے ہوئے ہیں. انہیں پاکستان کی مسلح فوج نے ان چوکیوں پر قبضہ کیا ہوا ہے. آج اس جنگ میں اگر وہ چوکیاں ہوتی تو آپ پاکستان میں دیکھتے کتنے وہ بھی حملہ کر رہے ہوتے. وہ ان میں جرت نہیں ہے کہ اب اپنے چوکیاں واپس لے لیں. اور عنقریب آپ دیکھیں گے افغانستان میں بھی حکومت تبدیل ہو جائے گی. تو یہ صورتحال ایسی ہے. پاکستان کی ISI اس کو سلام کرنا چاہیے، پاکستان کی انٹیلیجنس کو. اس پرآشوب دور میں جب ایک طرف سعودی عرب بھی دوست ہے، ایک طرف ایران بھی دوست ہے، اس پہ ایران نے حملہ راکٹ مارا، میزائل مارا. سعودی عرب نے پاکستان کے لازمی کہا ہوگا، پاکستان کے دفاعی اس کا معاہدہ ہوا ہے. تو اسی طریقے سے شیخ زید بن سلطان، ابو ظبی اور یہ دبئی والے تمام پاکستان کے گہرے تعلقات ہیں، شکار کھیلنے آتے ہیں. تو پاکستان کے ایران بھی دوست ہے. اب پاکستان کس طرف جاتا ہوں؟ امریکہ سے بھی پاکستان کے اچھے تعلق ہیں. جو ٹرمپ ہے وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف کو سلوٹ کرتا ہے، جیسا کہ آپ لوگ
لوگ دیکھتے ہیں. تو اس میں اپنے کو مینیج کرنا, اپنی سیاست کو برابری کی بنیاد پہ کرنا, کسی سے ناراض نہ ہونا. آج جتنا ایران خوش ہے پاکستان سے, ایران جتنا پاکستان کی آج تعریف کرتا ہے, تو کوئی تو راز ہوگا اس میں جو تعریف کرتا ہے. کیا راز ہے وہ راز یہی ہے کہ ایران جو آج مضبوط ہے اور اپنے انٹرنل اور بیرونی دشمنوں پہ جو قابو پا رہا ہے, تو پاکستان کی بھی اس میں آشیرواد حاصل ہے اس کو. تو یہ پاکستان کے سیاسی اور یعنی کہ جو خدمات ہیں وہ پاکستان جانتا ہے یا ایران جانتا ہے. بہرحال آج آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں سعودی عرب سے ایران کے تعلقات جو کشیدگی کے حد تک ابھی خراب ہو گئے, تو پچھلے دنوں تعلقات بھی بنائے, چین بھی اس میں پڑا. اب مزید یہ جو ہونے والی میزائل کے لگنے سے کچھ ہو گئے تھے, تو پاکستان نے یہ بتایا کہ جناب آرامکو پہ اسرائیل نے مارا ہے. پاکستان نے یہ ٹیکنالوجی بتائی کہ وہاں آپ کے جو مارا بم وہ راکٹ وہ ایران نے نہیں, وہ اسرائیل نے. تو یہ اس طرح کی جو پاکستان اس وقت محتاط ہے, پاکستان کے اگر وہاں کوئی جنرل گئے ہوئے ہیں تو وہ بھی اسی طریقے سے پاکستان کے مفاد کو پہلے ترجیح دیتے ہیں پھر کسی اور موت. انہوں نے یہ تمام وہاں بتایا کہ جناب یہ صورتحال یوں تھی. تو پاکستان کی آپ دیکھیں کیسی انٹیلیجنس, پاکستان کی ISI نے افغانستان میں جو ان کی مدد کی تھی, جو آج یہ پاکستان کی فوج پہ حملہ کر رہے ہیں افغانی طالبان, ان کی حکومت بنانے میں بھی پاکستان کا ہی کردار تھا. تو اب وہ کہتے ہیں نا ہمارے بلو ہمیں میاؤں, تو وہ کر رہے تھے. تو ان کی جو ان کی بھی بیک کنیکٹ کی جا رہی ہے, ان کو بھی دبایا جا رہا ہے. بہرحال ان کو بھی یعنی کہ صحیح ان کے دماغ صحیح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ادروائز ان کی بھی حکومت میں آپ دیکھیں گے تبدیلی آ جائے گی ان قریب. بہرحال پاکستان کو آپ سلوٹ کریں, اور پاکستان کی فوج کو, پاکستان کی فوج نہیں ہوتی اور یہاں حصے بکھرے ملک کے ہو جاتے ہیں کہ جیسے یہاں نعرے لگتے رہتے ہیں. تو یہ ہماری فوج ہی سنبھالی ہوئی ہے اس ملک کو, یہ غداروں کو جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں ان کے اوپر. تو جو بھی فوج کا جو فیصلہ ہوتا ہے یہ پاکستان کے عوام کی امنگوں کے اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے ضمانت ہوتا ہے. جو بھی فوج کا فیصلہ ہوتا ہے, جو بھی فوج کرتی ہے پاکستان میں. سیاستداں تو پاکستان کی آئے دن اپنی کرسی کی خاطر بہت کچھ کر بیٹھتے ہیں, غلط فیصلے بھی کر بیٹھتے ہیں, مگر یہ فوج ہے جو سیاستدانوں کو صحیح خطوط پہ چلا رہی ہے, جمہوریت بھی برقرار رکھی ہے اور اپنی ساکھ بھی بحال رکھی ہوئی ہے. یہ ساکھ بحال نہیں ہوتی تو انڈیا سے آپ دیکھتے کیسی پاکستان کی حالت ہوتی. تو اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر بجٹ پہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں نا, فوج کھا رہی ہے, فوج کو کھا رہی ہے, اپنی جانیں دے رہی ہے, سینے پہ گولیاں کھا رہی ہے. آپ سوتے ہوتے ہیں اس جنگ میں بھی, جب میزائل اوپر سے جا رہے ہیں, ادھر سے جا رہے ہیں, آپ لوگ آرام سے سکون سے سو رہے ہیں, یہی سن رہے ہیں کہ ایران میں بمباری ہو رہی ہے. ختم ہو گئی ایران کی فوج, ختم ہو گئی اس کے وہ اتنی قوت جو وہ کرتے. مگر بہرحال وہ بھی مقابلہ کر رہے ہیں. اور مگر آپ یہ دیکھیے کہ نا ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی, لازمی ان کے اقتصادی معاشی پابندیاں تھیں, اس کے باوجود بھی وہ ان کا بھی حوصلہ بلند ہے, اور ان کے حوصلے بلند میں بھی ان کے دوستوں کا بھی ہاتھ ہے ایران کے. تو بہرحال روس کا, چین کا, پاکستان اور تمام ایسے وہی ہوتا ہے دوست جو مشکل وقت میں کام آئے. تو پاکستان ہمیشہ مشکل وقت میں کام آتا ہے, سعودی عرب ہو, ایران ہو یا کوئی اور دوست ممالک ہو. تو بہرحال ہم پاکستان کی مسلح فوج اور پاکستان کی موجودہ حکومت کی پالیسیوں کو سراہتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور اسحاق ڈار کا اور پاکستان کے وزیر اعظم کا کھلی مذمت کا بیان امریکہ کے خلاف. تو امریکہ نے, اسحاق ڈار نے گزشتہ دنوں بیان دیا پاکستان کے لائب کہ امریکہ نے دھوکے سے ان پہ حملہ کیا, دھوکے بازی کی. تو یہ بات آپ کوئی کہہ سکتا ہے امریکہ کا جو ساتھ ہو, ہاتھ ملے وہ امیر, تو حق بات کہتا ہے پاکستان, اور حق بات میں چوکتا نہیں ہے کہنے سے. اور ایٹمی ہماری طاقت, ہمارا یعنی کہ ایسی ہمارا ڈھال ہے کہ ہم پہ کوئی حملہ کرنے کے بعد 10 بار سوچتا ہے. تو بہرحال پاکستان کے ہم فوج کو, فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اور پاکستان کی حکومت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا نگہبان رہے اور پاکستان کی سلامتی یوں ہی برقرار رہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.